كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على رب زدني محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ کی توفیق سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس حق بات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے انسانوں کو مختلف قبائل اقوام کے اندر تقسیم کیا، اور یہ اس لیے کہ لِتَعَارَفُوا، انسان ایک دوسرے کو پہچان سکیں کہ یہ آدمی، یہ شخص، یہ میرے خاندان کا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اور ان تعلقات اور رشتوں کو پہچان کر پھر ان کے حقوق ادا کر سکے۔ تو یہ حقوق کی ادائیگی اس لیے کہا گیا کہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کہ اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ان فرائض کو بجا لائے، جو حلال اللہ نے کیا اس کو حلال سمجھے، جو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہے۔ اگر ان حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی انسان سے ہو جائے گی تو وہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہے گا پکڑے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے آسان حساب لے کر چھوڑ دے، جس سے چاہے چھوٹی سی غلطی پر پکڑ لے، وہ اس کا اختیار ہے۔ اور دوسرے حقوق اس نے بندوں کے حقوق مقرر کیے کہ حقوق العباد، جو انسان کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، رشتہ بنتا ہے، اس تعلق رشتے کی بنیاد پر ایک انسان کے دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا۔ اور ان کے متعلق اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ بندے سے معافی ملے گی تو اللہ بندے کو اس حق کی جو کمی کوتاہی ہوگی وہ معاف کرے گا، وگرنہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا میں نے بدلہ لینا ہے تو اللہ بدلہ دلوائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی فقیر وہی آدمی کہلاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مفلس وہی کہلاتا ہے جس کے پاس کوئی رقم نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے، فقیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس اور فقیر وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں بڑی نیکیاں کی ہوں گی، بڑے عبادتیں کی ہوں گی، بڑے نماز روزے حج ادا کیے ہوں گے، یعنی نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ انفرادی جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی اپنی ذات کے لیے، وہ اتنی کی ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہوں گے، لیکن اس نے بندوں کے حقوق کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں کی ہوں گی، بندوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہوں گی، بندوں کے بڑے حق مارے ہوں گے، اور ان سے معافی تلافی کے بغیر اپنی انہی نیکیوں پر بھروسہ کر کے وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو پھر جب قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا تو پھر وہ بندے جس کے حقوق اس نے مارے تھے جب وہ اللہ سامنے کھڑا کرے گا تو اب کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔
اور گناہوں کے پہاڑ اس کے سر پر جمع ہو جائیں گے، وہ اس کے سر چڑھ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ میری امت کا مفلس فقیر آدمی ہے کہ دنیا سے تو بڑے نیک اعمال انفرادی طور پر اپنے ساتھ بڑا کچھ لے کے گئے، لیکن وہاں جا کر معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا۔ صرف وجہ کیا کہ بندوں کے حقوق ضائع کیے۔ اب بندوں کی معافی اس وقت تک نہیں جب بندہ معاف نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں آپس میں تعلق ہمارا بنا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک خاندان کے افراد ہونے کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، تعلقات کو توڑتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ خسارہ اٹھانے والے، یہ نقصان اٹھانے والے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آدمی اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے کہ اللہ میرے رزق کو وسیع کر دے، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما دے، تو فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، تعلقات کو نبھاؤ۔ اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی توڑے تو اس کے ساتھ تم جوڑو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے، میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں، تو میں بڑا صلہ رحمی کر رہا ہوں۔ اور اگر دوسرا ناراض ہو جائے تو بھائی وہ آگے نہیں آ رہا تو میں کیوں آگے جاؤں، وہ میرے قریب نہیں آ رہا تو میں کیوں اس کے قریب جاؤں؟ یہ صلہ رحمی نہیں، یہ قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہے تو میں اپنی انا کو قربان کر کے آگے بڑھ کر اس کو راضی کر لوں، کیونکہ یہ جو تعلق بنا ہے اس تعلق کا حق میں نے ادا کرنا۔ اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی، لیکن حقوق کو ہم بڑا ضائع کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح انہی حقوق میں میاں بیوی کے حقوق ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ماں کی صورت میں رشتہ ہے، بھائی کی صورت میں گھر میں رشتہ موجود ہے، باپ کی صورت میں رشتہ موجود ہے، بیوی کی صورت میں رشتہ موجود ہے، بہن کی صورت میں رشتہ موجود ہے۔ کسی بھی شکل کے اندر ایک چار دیواری میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا آپس کے ساتھ جو تعلق رشتہ ہے، اس رشتے کے ان تعلق کے جو ہے وہ حقوق ادا کرنا۔ ماں باپ کا اپنا حق ہے، بہن بھائیوں کا اپنا حق ہے، بیوی بچوں کا اپنا حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا، کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کے حق کو پامال نہیں کرنا، کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کے حق کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم کسی ایک کی باتوں میں آ کر دوسرے کو رگڑا لگا دیتے ہیں، یک طرفہ سن کر دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، دوسرے کے حق کو مار دیتے ہیں۔ ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے الرجال قوامون جو فرمایا ہے کہ مرد قوام ہے، وہ قوام اسی وجہ سے کہ وہ ایک ایسا بیلنس لائف لے کر چلتا ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی ایک کے پیچھے لگ کر دوسروں کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے الرجال قوامون علی النساء۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا، اور پھر حدیث میں فرمایا کہ دیکھو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی کسی آدمی کے بارے میں یہ جانچنا ہو، یہ پرکھنا ہو کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، تو فرمایا کہ اس کے گھر والوں سے اس کا تعلق پوچھ لو کہ یہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو یہ باہر بھی اچھا ہی ہوگا۔ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حقوق کو ادا کیا؟ ہر طرح کی خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیوہ سے بھی شادی کی، کنواری سے بھی شادی کی، اور طلاق یافتہ سے بھی شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اور ہم جو ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور پھر اپنے آخری وقت میں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت اور وصیت کی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، خواتین کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہیں۔ خواتین، عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر زیادتی نہ کرنا۔ اور ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ انسان بھی ہے کہ نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو سلوک کیا جاتا۔ وہی جاہلیت کے کام، وہی جاہلیت والا طور طریقہ، وہی جو ہے وہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر آ گئی، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ ربیع الاول آئے گا تو بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ منائیں گے، لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا کہا ہے، وہاں عمل کی باری آئے گی، سب کچھ پامال کریں۔ ایسی ایسی زیادتیاں کرتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑا ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا بھی حقدار ہے کہ نہیں، چہ جائے کہ انسان بھی صرف عورت سمجھ کر، کمزور سمجھ کر ایسی ایسی زیادتیاں کرتے ہیں، اور آئے روز ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھنا ہے دنیا میں کیا کر لیں گے۔ کسی انسان پر ظلم کر کے زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کی جان ہی لی جا سکتی ہے، اس کے سانس ختم کر دیں۔ لیکن قیامت کی جو زندگی ہے، حشر کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور وہاں اللہ نے اس وقت تک معاف نہیں کرنا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے سے معافی ملے گی تو اللہ معافی دے گا، اور جس پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے ہوں، جس پر ایسا ظلم ڈھایا گیا ہو، تو قیامت کے دن جب آمنے سامنا ہوگا پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا گیا تھا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سکھایا، اتنا بتلایا کہ دیکھو تم صدقہ خیرات کرتے ہو، ہر آدمی کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے صدقوں میں سب سے بہترین، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر پیسہ خرچ کرتے۔ تمہارے پیسوں میں سب سے بہترین پیسہ وہ پیسہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے۔ اور یہاں اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ترساتے ہیں گھر والوں کو، ایک ایک روپے کا پیسہ بھی موجود ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن گھر والے ترس رہے ہوتے ہیں۔ باہر دوست احباب میں پوچھیں گے جی بڑا دیالو آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا جیب کا ہاتھوں کا کھلا بندہ، لیکن اسی کے گھر والے جو ہے وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیتا کچھ نہیں۔ یہ اسی معاشرے کی سٹوریز ہیں، اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ جس کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ جہاں حق نہیں ہوگا وہاں ہم بے دریغ خرچ کریں گے، اور جہاں حق کی باری آئے گی، اس کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے نا، شادی ہوتا ہے، تو جب حق مہر کی باری آئے گی، شرعاً حق ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے حق مہر بیان نہیں کیا، حق مہر طے نہیں کیا، تو اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ تو جب حق مہر کی باری آئے گی نا تو کہیں گے جی جو بھی شرعی حق مہر ہے وہ لکھ لیں، جو بھی، اور وہ شرعی کیا، وہ اس پرانے زمانے کے 32.5، وہ جس زمانے میں 32.5 تھے نا، وہ آج کے 32 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ جس زمانے کی بات ہوتی ہے کہ 32.5 روپے، تو وہ اس زمانے کے آج کے 32 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے جو 32.5 روپے تھے۔ تو کہتے ہیں جو بھی شرن ہے نا وہ شرن لکھ لیں جی۔
اور جب برات کی باری آئے گی، جب مہندی کی باری آئے گی، تیل کی باری آئے گی، مائیوں کی باری آئے گی، دودھ پلائی کی باری آئے گی، تو ایسے لاکھوں جو ہے وہ خرچ کریں گے کہ نہیں سوچیں گے کہ جی اللہ نے اسراف سے منع کیا، کیوں کہ رسوم ہے، رسوم اور رواج پہ خرچ کریں گے، اور جہاں حق کی باری ہے تو وہاں جو شریعت کہتی ہے بس وہ شرع لکھ لیں، مطلب سب سے کم جو ہے وہ لکھ لیں۔ حالانکہ یہ کہا گیا کہ مرد اپنی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کرے۔ مرد جب کسی گھر میں رشتہ لینے جاتا ہے، جس خاتون کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ در حقیقت مرد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ یہ سمجھ کر اور یہ دے کر لے کے جا رہا ہوں۔ تو حق کی باری آتی ہے تو سب سے کم پہ آ جائیں، جب رسوم و رواج کی باری آتی ہے تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ کیسے خرچ کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حق کے اندر زیادتی ہے، یہ بھی حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذرا اٹھا کے پڑھیں۔ بارہا آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی سیرت ایک دفعہ کم از کم زندگی میں سیرت کی کتاب اٹھا کر ایک دفعہ فرسٹ پیج سے آخری پیج تک اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، سیرت ہے کیا ہے۔ خالی خلی زبانی نعرے دعوے یہ جو ہے نا، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جب سیرت آپ پڑھیں گے تو پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ اپنی یہ 63 سالہ زندگی گزاری، اور کیا کیا کام کر کے گئے۔ گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، جو ہے وہ جہاد بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے وفود سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، نئے اسلام قبول کرنے والوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، سارے ذمہ داریاں، سب چیزیں، سب کام ہو رہے ہیں، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ سیرت یہی چیز ہمارے اپنانے کی، لیکن ہم بس یہ ٹھیک ہے، بس دعوے کر لیں، صرف زبانی جمع خرچ جتنا ہم سے کروا لیں، عمل کرنے کی باری آئے گی تو ہمیں عمل کا نہیں کہنا کہ جی عمل کرو۔ تو یاد رکھیے گا، عمل کے وہ کہتے ہیں نا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ جیسے اعمال ہوں گے آگے پھل ویسا ہی ملے گا، آج جو بویا ہے وہ کل کاٹنا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے جو حقوق ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ہیں ریلیشن کی وجہ سے، ان حقوق کو بڑی سوچ سمجھ کر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ زیادتی کی تو معاملہ بہت خراب ہے۔ کہا کہ کامیاب انسان وہی ہے جو دنیا سے اس طرح چلا جائے کہ اس پر کسی کا کوئی حق لازم، کسی انسان کا کوئی حق لازم نہ ہو۔ اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ انشاءاللہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ یہ ہم سارے انسان، مخلوقات جو آپس میں محبت اور تعلق سے جو رہتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ 99 اللہ نے اپنے پاس اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے رکھے ہوئے کہ بندے آئیں گے تو اللہ دیکھیے گا کہ اللہ ایسے ایسے معاف فرمائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حق کو ضائع نہ کیا۔ اگر بندوں کا حق ضائع ہوا تو یاد رکھیے گا پھر خسارہ ہی خسارہ۔ اس لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ہمارے پتہ نہیں ہاتھوں زبانوں سے، ہمارا تو مشغلہ یہ ہے کہ جہاں بیٹھیں گے جب تک کسی تیسری کی بدگوئی نہیں کریں گے ہماری مجلس اچھی نہیں ہوگی، جب تک کسی کی غیبت نہیں کریں گے، جب تک کسی کی برائیاں، غیبت کہتے یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر برائی موجود ہے، اس کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اور ہمارا یہ سب سے پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا کہ کیا بو کے لے کے گئے، کیا ساتھ لے کے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے جو حقوق اور ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اچھے طریقے سے، ابھی کبھی کوئی انسان ہے
کمی کوتاہی ہوتی بھی ہے تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیا کریں. یہیں بیٹھے بیٹھے اسی زندگی میں، اسی تعلق میں، اسی زندگی کے جو سانسیں چل رہی ہیں انہی میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیا کریں. بھائی ہے، بھائی کے ساتھ بھائی کی زیادتی ہوگی، معافی مانگ لے، کیا ہے، شان میں کمی ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا نا کہ وہ جو بچے رو رہے تھے تو اپنے وہ بیت المال سے اپنی پیٹھ پہ وہ سودا اٹھا کر لے کے گئے، تو خادم نے کہا جی میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذمہ داری ہے، میں اٹھا کر لے کے جاتا ہوں. جب اٹھا کے لے کے سارا کام کیا تو واپس آئے تو پھر کہا کہ دیکھو میں اٹھانے سے پہلے وہاں لے کر گیا تب بھی یہی عمر تھا، ابھی بھی میں یہی عمر ہوں، میری شان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میرا جسم کوئی گھٹ تو نہیں گیا. تو شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اناؤں کو قربان کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا مقام بڑا بڑھ جاتا ہے. اللہ کے ہاں ہماری عزت قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اگر ہم یہ قبول کر لیتے ہیں یار ٹھیک ہے چلو میں ہی معافی مانگتا ہوں، میں غلط ہوں، میں تم سے جو ہے درخواست کرتا ہوں مجھے معاف کرو. اس بڑے پن کو، یہ بڑا پن ہے. اور اس کے اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ جو عزتیں ملتی ہیں نا تو وہ انسان اس دنیا میں بھی اس کو اللہ عزتیں دلواتا ہے اور آخرت میں بھی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر یہ فیصلے ہو جاتے ہیں زندگی کی آخری سانسوں پر. اللہ بتا دیتا ہے کہ تو میرے نیک بندوں میں سے آ کر اب تم میری جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے جنتیں تیار کر رہی ہیں. تو اس لیے اگر کمی کوتاہی ہو تو اس دنیا میں ہی، یہیں اس زندگی میں ہی معافی مانگ لیں، کسی پر قیامت کے دن تک یہ نہ چھوڑیں، وگرنہ بڑا ہی خسارہ، بڑا ہی نقصان ہوگا. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.